سب امریکہ کے غلام ہیں، یہ سب سامراج کے ایجنٹ ہیں، یہ سب پاریوں میں یہ لگے ہوئے ہیں لائن میں۔ تو ریاستی حل کے حوالے سے یہ کس پارلیمنٹ میں اس پر ڈسکس کیا ہے، کس فورم میں آپ نے اس پر گفتگو کی ہے؟ آپ چھوڑیے فارم 45 والی پارلیمنٹ میں تو کتنی جرت آپ کی ہے کہ آپ کبھی بات کر سکے؟ آپ فارم 47 والی پارلیمنٹ میں ہی بات کر کے دیکھ لیتے، آپ نے تو وہاں بھی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ مزید غلامی کو اپنے گردنوں میں ڈال کر رکھو۔ جو دانشوری بگاڑتے ہیں اور جو حماس کے خلاف بات کرتے ہیں وہ طاغوت کے اور سامراج کے ایجنٹ ہیں، وہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں۔ اور اسی طرح جو حماس کی حمایت نہیں کرتے، جو خاموش بیٹھے رہتے ہیں، بڑی بڑی جماعتیں ہیں، بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، حکومت ہے اور اپوزیشن ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2 سال سے حماس مزاحمت کر رہے ہیں، فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، بچوں پر بمباری ہو رہی ہے، تو نون لیگ نے اس پر کتنے احتجاج کیے ہیں؟ اس سے پہلے میں آپ کو اس تاریخی غزہ مارچ منعقد کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پر اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو جو رات کے اس پہر میں موجود ہیں، فلسطینی مسلمانوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے مجاہدوں سے اظہار یکجہتی کے لیے، ان کی آواز بننے کے لیے اور یہاں رہتے ہوئے اس عزم کے اظہار کے لیے کہ ہم شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہاں آمد کو قبول فرمائے، اور جس طرح آپ حالات دیکھ رہے ہیں، پتنگیں بھی موجود ہیں، مشکل بھی موجود ہے، دیر بھی ہو گئی ہے، لیکن آپ استقامت سے موجود ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے گا۔ اگر ہم سوچیں تو ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہماری خواتین گزشتہ 2 سال سے مسلسل اسرائیلی بمباری کا شکار ہے، اور روزانہ 50، 60، 70، 100 فلسطینی شہید ہوتے ہیں، جس میں سے 70% بچے اور خواتین ہوتی ہیں۔ ہر وقت وہ بموں کی گھنگرٹ میں موجود ہوتے ہیں، ہر وقت ان پر آگ برستی ہے، ان کے گھر برباد ہو چکے ہیں، پورا غزہ ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے، اور پھر ان پر امدادی سامان کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ بعض اوقات تو وہ پانی کے لیے بھی ترس جاتے ہیں، کھانا ان کو نہیں ملتا ہے، لائنوں میں لگنے پر وہ عزت اور غیرت والے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، اور اپنے گھروں کے جو بھی بچے ہوئے برتن ہیں ان کو لے کر جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں کہ یہ کیسی دنیا ہے کہ جس میں انسانی حقوق اور جانوروں کے حقوق کی بات بھی کی جاتی ہے۔ یہ کیسی دنیا ہے جس میں وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، انسان چاند پر چلا گیا ہے، مریخ پر جا رہا ہے، فضاؤں کو اور خلاؤں کو مسخر کر رہا ہے۔ یہ کیسی دنیا ہے کہ جس میں ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اس دور میں ہم زندہ ہیں، کمیونیکیشن پوری دنیا کو اس نے ایک گاؤں بنا دیا ہے، لیکن اس دنیا میں اتنے وسائل کے ساتھ ہمارے بچوں کے سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ وہاں 22 لاکھ کی تعداد میں غزہ کے بچوں، نوجوانوں اور بوڑھوں اور خواتین پر کھانا پینا بند کر دیا گیا ہے۔ بڑی مشکل سے کچھ ٹرک اندر جاتے ہیں اور پھر روک دیے جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے یہ شرم کا مقام ہے کہ اس طرح سے انسانیت کی توہین اور تضلیل اسرائیل کر رہا ہے، اور اسرائیل کو پوری طریقے سے پشت پناہی حاصل ہے مغربی ممالک کی اور ان کی چند ریاستوں کی، اور سب سے بڑھ کر امریکہ کی۔ امریکہ جو حماس کے بارے میں تو یہ کہتا ہے کہ اسے ہتھیار ڈال دینے چاہیے، وہ حماس جو ایک قانونی لیجیٹیمیٹ ریزسٹنس موومنٹ ہے، وہ حماس جو الیکشن جیتی ہے، وہ حماس جو خدمت کرتے ہیں، وہ حماس جو مزاحمت کا استعارہ ہے، پوری دنیا میں امید کی شمع جلا رہے ہیں کہ نہیں، ظالموں کی اجارہ داری اگر ہے اور بڑی بڑی طاقتوں کو ان ظالموں اور دہشت گردوں کی پشت پناہی حاصل ہے، تو ایسے انسان بھی موجود ہیں جو قسمہ پرسی کے عالم میں جو نہتے ہو کر بھی اور اپنی ہی بنائی ہوئی بندوقوں سے اتنی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، مقاومت کر رہے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں۔ تو حماس تو مزاحمت کی تحریک ہے، لیکن امریکہ کون سا ملک ہے؟ امریکہ کا وجود کروڑوں انسانوں کی لاشوں پر قائم ہوا ہے۔ امریکہ ویتنام میں لشکر کشی کرنے والا ملک ہے،
امریکہ نے عراق میں اپنے پسندیدہ ٹونی بلیئر کے ساتھ، اس ٹونی بلیئر کے ساتھ جسے ٹرمپ کہتا ہے کہ اپنا وائسرائے بنائیں گے ہم غزہ میں، ان ناپاک ارادوں کا وہ اظہار کرتا ہے، اس ٹونی بلیئر نے اس وقت کے صدر بش کے ساتھ مل کر پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکا تھا اور کہا تھا کہ عراق میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن موجود ہیں، ایک سوئی بھی برآمد نہیں کر سکے، لیکن عراق کو بارود کا ڈھیر بنا دیا، اس پر بمباری کی، وہاں ناکہ بندی کی، دوائیں کم پڑ گئی، لوگ بیمار تھے لیکن دوائیں ان کو نہیں ملتی تھی، بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں ختم کر دی گئی تھی، محاصرہ کر لیا تھا، جھوٹ کی بنیاد پر کیا تھا، امریکہ اس میں ملوث تھا، برطانیہ اس میں ملوث تھا، اور اپنے ساتھ نیٹو کے ممالک کو اس نے ملا لیا تھا، اور اس کو بھی مسلم حکمرانوں کی بے حسی تھی، عراق میں لوگوں کا قتل عام امریکہ نے کیا تھا، اس لیے امریکہ ایک دہشت گرد ریاست کے طور پر ایک کرتی ہے، اس نے ہیروشیما ناگاساکی پہ بم پھینکا تھا، لمحوں میں لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے تھے، یہی امریکی اقوام ہے، یہی برطانیہ ہے، یہی بڑی بڑی طاقتیں ہیں جنہوں نے 2 جنگوں میں 12 کروڑ انسانوں کو نگل لیا تھا، جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم میں سویلینز کی تعداد تقریباً 11 کروڑ بنتی تھی، یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے بایولوجیکل ویپن استعمال کیے تھے، اس لیے اتنی ہسٹری رکھنے والے، دہشت گردی کی، قتل عام کی، جنوسائیڈ کی، انسانیت کو قتل کرنے کی ہسٹری رکھنے والے ایک مزاحمتی قوت، ایک قانونی قوت کو کہے کہ وہ دہشت گرد ہے اور نیتن کی سرپرستی کہے، ظلم کے اس نظام کو ہم نہیں مانتے جو پوری دنیا میں رائج ہے، یہ کون ہوتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو یہ کہے کہ ہماری ڈکٹیشن پر معاہدے کر لو، اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حماس جنہوں نے زبردست طریقے سے 2 سال تک مزاحمت کی ہے، اور یہ 2 سال نہیں ہے، 1987 سے مزاحمت کر رہے ہیں، اور یہ حماس ہے کون لوگ؟ یہ انہیں فلسطینیوں کے بچے ہیں جن کی پرورش کیمپوں میں ہوئی ہے، ان کی پرورش کیمپوں میں کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ 1987 سے پہلے جب حماس بھی موجود نہیں تھی تو فلسطینیوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا تھا، صبرا اور شدیدہ کیمپوں پر جو تہس نہس جنہیں کیا گیا تھا، قتل عام کیا گیا تھا، اسی اسرائیل نے کیا تھا، امریکہ اور برطانیہ کی پشتے بانی کے نتیجے میں کیا تھا، یہ وہی فلسطینی ہے جن کے باپ دادا سے ان کے گھر چھین لیے گئے، ان کے علاقے چھین لیے گئے، ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا گیا، ان کے کھیت اور باغات چھین لیے گئے، یہ ان کی اولادیں ہیں، اس لیے یہ تسلسل ہے مزاحمت کا، یہ تسلسل ہے جدوجہد کا، اور دوسری طرف تسلسل ہے دہشت گردی کا، اس لیے کوئی اگر یہ کہتا ہے، خود مسلمان معاشروں میں بھی ایسے عاقبت اندیش لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے کہ حماس کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اسرائیل پر حملہ کرتے، حماس کو کیا ضرورت تھی لڑنے کی، اس کا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 125 سال سے تم غلام ہو، مزید غلامی کو اپنے گردنوں میں ڈال کر رکھو، جو دانشوری بگاڑتے ہیں اور جو حماس کے خلاف بات کرتے ہیں وہ طاغوت کے اور سامراج کے ایجنٹ ہیں، وہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں، اور اسی طرح جو حماس کی حمایت نہیں کرتے، جو خاموش بیٹھے رہتے ہیں، بڑی بڑی جماعتیں ہیں، بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، حکومت ہے اور اپوزیشن ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2 سال سے حماس مزاحمت کر رہے ہیں، فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، بچوں پر بمباری ہو رہی ہے، تو نون لیگ نے اس پر کتنے احتجاج کیے ہیں، پیپلز پارٹی نے کتنی ریلیاں نکالی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے کون سا احتجاج کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ سب امریکہ کے غلام ہیں، یہ سب سامراج کے ایجنٹ ہیں، یہ سب باریوں میں یہ لگے ہوئے ہیں لائن میں، ہماری باری آئے، ہم پر ٹرمپ کا ہاتھ آئے اور ہم اقتدار میں آئے، جو اقتدار میں ہیں وہ اپنے اقتدار کو جواب دینا چاہتے ہیں، اور جو اقتدار سے نکال دیے گئے ہیں، جو اقتدار سے نکال دیے گئے ہیں وہ باری میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے منہ میں گھنٹیاں ہیں، اس لیے ان کی زبانوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں اور تالے ان کے منہ میں پڑ گئے ہیں کہ یہ حماس کی حمایت نہیں کرتے، یہ فلسطینیوں کے لیے احتجاج نہیں کرتے، جیل سے سارے ٹویٹ ہو سکتے ہیں، حماس کی حمایت کا ٹویٹ نہیں ہوتا، فلسطینیوں کی حمایت کا ٹویٹ نہیں ہوتا،
نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی مذمت کا ٹویٹ نہیں ہوتا. اس لیے پاکستانی قوم سب کو دیکھ رہی ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کلٹ کی پالیٹکس کے نتیجے میں، لہروں کے نتیجے میں، شخصیت پرستی کے نتیجے میں پاکستان کے یہ لوگ ہمیشہ کسی کے ساتھ رہیں گے یا ہمیشہ کسی کے غلام رہیں گے. ایسا نہیں ہے. ان 2 سالوں کو ایک نظیر بنا دیا گیا ہے، یہ ایک مثال بن گئی ہے، اور انشاءاللہ ان سب لوگوں کو، اس حکمران طبقے کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا. عوام دھتکاریں گے ان کو اپنی صفوں سے نکالیں گے، اور جو ٹرمپ کی آشیرواد کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی عوام کو فیس کرنا پڑے گا. اس لیے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جماعت اسلامی کو اور ہر اس تنظیم کو اور ہر اس فرد کو کہ جو حق کے خاطر لڑ رہا ہے، جو جد و جہد کر رہا ہے، جو میدان میں موجود ہے، جو امریکہ کی مذمت کر رہا ہے، جو نیتن یاہو کے خلاف کھڑا ہوا ہے، اور جو حماس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. وہ اس وقت حق اور سچ کہنے والا ہے. باقی سب جھوٹ ہے، باقی سب کتمان حق ہے. اور اللہ کے ان لوگوں کو جواب دینا پڑے گا کہ اس موقع پر تم اپنے آپ کو بہت بہادر کہتے ہو، ڈٹ کر کھڑے ہو، یہ دعوے کرتے ہو، لیکن حماس کی حمایت نہیں کرتے، اور نیتن یاہو کی مذمت نہیں کرتے، ٹرمپ کی مذمت نہیں کرتے. تو یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فراڈ ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ ڈٹ کر کھڑے رہیں، میدان میں موجود رہیں، اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے آواز اٹھاتے رہیں. ٹرمپ نے جو اپنے 20 پوائنٹ پیش کیے، ان 20 پوائنٹ میں وہ کیا تھا؟ کہتے ہیں حماس کو ہتھیار پھینک دینے چاہیے، ڈسارم ہو جانا چاہیے. اس میں یہ تو طے ہے کہ 72 گھنٹے میں قیدی واپس کیے جائیں، لیکن یہ کوئی طے نہیں ہے کہ اسرائیل کے قیدی، جو فلسطینی قیدی اسرائیل کی قید میں ہیں، انہیں کب واپس کیا جائے گا. اسرائیل کی انخلا کا تذکرہ ہے، کوئی ٹائم فریم موجود نہیں ہے. فلسطینی اتھارٹی جو خود امریکہ اور ان ممالک کے کہنے پر چلتی ہے، اس تک کو کوئی رول دینے کے لیے تیار نہیں. فلسطینیوں کو باہر کر کے باہر سے ایک فورس بنانا چاہتے ہیں جس کی نگرانی خود، جس کی سربراہی خود ٹرمپ کرے اور ٹونی بلیئر جیسے ظالم اور دہشت گرد کریں، اور پھر وہ یہ چاہیں کہ اس طرح سے یہ امن معاہدہ منظور کر لیا جائے. میں حماس کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی دور اندیشی کو سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے اپنے ملک کے حالات کو دیکھا ہے، اپنے لوگوں کے خون کو دیکھا ہے، انہوں نے بہتے ہوئے خون اور بکھرتی ہوئی لاشوں کو دیکھا ہے. وہ یہ جانتے ہیں کہ مزید لاشیں نہیں گرنی چاہیے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مزید خون نہیں بہنا چاہیے. اس لیے انہوں نے حالات کے تناظر میں وہ ضرور کچھ کڑوے گھونٹ پیے ہیں، لیکن بنیادوں کو اپنی ڈٹ کر بنیادوں پر کھڑے ہوئے ہیں. الحمدللہ انہوں نے اپنے جواب میں ہتھیار ڈالنے کی بات نہیں کی ہے. حماس کو سلام پیش کرتے ہیں. انہوں نے اپنے جواب میں فلسطینیوں پر مشتمل اتھارٹی کی بات کی ہے، فلسطین کی ریاست کی بات کی ہے. ہم حماس کو سلام پیش کرتے ہیں. اور انہوں نے اپنے جواب میں یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ برابری کی سطح پر بات ہوگی، قیدیوں کے تبادلے کا میکانزم بنے گا، اور مذاکرات بھی جاری رہیں گے. اور پھر ہوا یہ کہ جب حماس کا جواب آیا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اب بمباری بند کر دینی چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ سے ہم سوال کرتے ہیں، یہ سوال تو پاکستان کی حکومت کو کرنا چاہیے، ہمارے پرائم منسٹر کو کرنا چاہیے، پوری دنیا کی مسلم حکومتوں کو کرنا چاہیے، تمام باضمیر انسانوں کو کرنا چاہیے. تم نے کل رات سے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ اب بمباری بند کر دی جائے، لیکن 41 فلسطینی اسرائیل نے اپنی بمباری کر کے آج بھی شہید کیے ہیں. گویا دہشت گردی جاری ہے، گویا بمباری جاری ہے، اور ٹرمپ کے دعوے جھوٹ ثابت ہو رہے ہیں. لہٰذا پوری دنیا میں جس طرح لوگ نکلے ہوئے ہیں، امریکہ پر دباؤ ڈالا جائے، مسلم حکمران حماس کے ساتھ کھڑے ہو، اسے ریکگنائز کریں، ان کے آفیسز مسلم ممالک میں قائم کیے جائیں، اس لیے کہ حماس کے بغیر فلسطین کا اس وقت کوئی وجود موجود نہیں ہے. حماس لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، اور وہ یہ طاقت رکھتے ہیں کہ جب انتخاب ہوتا ہے، انتخاب میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، انقلاب ہوتا ہے،
انقلاب میں بھی سامنے ابھر کر سامنے آتے ہیں. مزاحمت ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے ہتھیاروں سے تاریخی مزاحمت کرتے ہیں. یہ سوال تو اپنی جگہ موجود ہے کہ اسرائیل نے اتنی بمباری کی، تہس نہس کر کے رکھ دیا، 2 سال تک سرنگوں پہ حملے کرتے رہے، پورا غزہ ملبے کا ڈھیر بن گیا. اب بھی اگر 41 قیدی، اب بھی اگر اتنی بڑی تعداد میں حماس کے پاس موجود ہیں اور ان سے مذاکرات کرنے پڑ رہے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ دنیا میں مزاحمت زندہ ہے، اور وہ لوگ موجود ہیں کہ جو سامراجی طاقتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، ایمان کے ذریعے ٹیکنالوجی کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تدبر کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، تحمل کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، سفارتکاری میں بھی لاجواب ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ حماس کا نظم و ضبط مثالی ہے. اسلامی تحریکوں کے لیے بھی اس میں ایک لرننگ ہے، اس میں ایک سبق ہے. کام جتنا بھی اچھا ہو، کام جیسا بھی اعلیٰ اور عرفہ ہو، جد و جہد جیسی بھی ہو، ڈسپلن اگر نہیں ہوگا، سماوتات اگر نہیں ہوگی، تو پھر یہ اچھا کام بھی کسی اور راستے پر اگر نکل پڑتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ حماس اندر بھی موجود ہے، حماس باہر بھی موجود ہے. ان کی باہر کی لیڈرشپ مذاکرات کر رہی ہے، ان کی اندر کی لیڈرشپ اندر کے معاملات کو دیکھ رہی ہے، اور سوچ سمجھ کے جو انہوں نے جواب دیا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جس نے اس پر اعتراض کیا ہو. سب کچھ ہو سکتا تھا، دانشوری بگاڑی جا سکتی تھی، اپنی قربانیوں کا تذکرہ ہو سکتا تھا، لیکن ڈسپلن اس چیز کا نام ہے، نظم و ضبط اس چیز کا نام ہے. لہذا نوجوانوں، کوئی عظیم جد و جہد بغیر نظم و ضبط اور سماوتات کے بغیر کامیاب نہیں ہوتی. وقتی طور پر کچھ ہو بھی جائے تو الٹیمیٹلی اس کا فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے اس ڈسپلن کو اپنی طاقت بنائیں. حماس عام نوجوانوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی فقہی موشگافیوں کی بجائے اسلام کی اصل پر ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں. ان کا مسئلہ چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل نہیں ہے، ان کا مسئلہ مقاومت ہے، مزاحمت ہے، اقامت دین ہے، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ہے، بین الاقوامی معاملات ہیں، دنیا کی طاقتور ترین لوگوں سے ان کے مذاکرات ہیں، اور اپنی بات کو منوانا ہے. سلام اہل غزہ، سلام حماس کے لوگوں کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، میں اپنی حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رٹ لگانا چھوڑ دیں کہ 2 ریاستی حل کوئی حل ہے. دیکھیں، ایک مرتبہ پھر اچھی طرح سے سمجھ لیں. شہباز شریف صاحب سے کل میں نے فون کیا اور ان سے یہ گزارش کی تھی، ابھی حماس کا جواب نہیں آیا تھا. میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ ٹرمپ کے فارمولے کو منوان تسلیم نہ کریں. ڈار صاحب نے یقیناً اسمبلی میں یہ بات کہی کہ معاہدے میں تبدیلی آ گئی ہے. تبدیلی آ گئی ہے تو پھر جرأت کے ساتھ اس کا اظہار بھی کیجئے، اور پھر ایسا نہ کیجئے کہ آپ انہی کے جا کر اپنا وزن انہی کے پلڑے میں ڈال دیں. آپ کو مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، آپ کو محکوموں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، آپ کو ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جن کی زمینوں پر قبضہ ہوا ہے، جو 66,000 کی تعداد میں شہید ہوئے ہیں. اور میں نے وزیر اعظم صاحب سے کہا کہ آپ کی ان سب باتوں پر ہمارے تحفظات ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ٹویٹ میں اب میں فلسطینی ریاست کی بات کی ہے، اور پھر خود ہی کہنے لگے کہ 2 ریاستی معاملے پر آپ کا اور ہمارا اختلاف ہے. شہباز شریف صاحب، یہ اختلاف آپ کا اور میرا نہیں ہے، یہ نون لیگ اور جماعت اسلامی کا نہیں ہے. آپ جو اب موقف اختیار کر رہے ہیں 2 ریاستی حل، یہ پاکستان کا موقف نہیں ہے، یہ قائد اعظم کا موقف نہیں ہے، یہ ہماری نیشنل پالیسی نہیں ہے. مجھے آپ بتائیے، آپ نے 2 ریاستی حل کے حوالے سے یہ کس پارلیمنٹ میں اس پر ڈسکس کیا ہے، کس فورم میں آپ نے اس پر گفتگو کی ہے؟ آپ چھوڑیے فارم 45 والی پارلیمنٹ میں تو کتنی جرت آپ کی ہے کہ آپ کبھی بات کر سکے. آپ فارم 47 والی پارلیمنٹ میں ہی بات کر کے دیکھ لیتے. آپ نے تو وہاں بھی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور آپ کہتے ہیں کہ 2 ریاستی حل. 2 ریاستی حل نہیں، ریاست تو ایک ہے، اور وہ فلسطین کی ریاست ہے، اس پر قبضہ ہے. اس لیے اسرائیل کے نام سے جو کچھ بھی اس وقت ارینجمنٹ ہے وہ مقبوضہ فلسطین ہے، اسے مقبوضہ فلسطین ڈکلیئر کیا جائے.